نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یکایک مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. وہ لوگ جو تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اب وہی لوگ اعتراض
کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، جو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے، اب وہی لوگ معاذ اللہ ساحر، کاہن، مجنون کہنے لگ گئے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی، پرہیزگاری، نیکی، خدا خوفی کے قائل تھے، اب وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ لیکن مخالفت کے اس طوفان میں کچھ خوش قسمت حضرات تھے جنہوں نے فوراً لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ ان میں 4 حضرات جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 حضرات سب سے پہلے ایمان لائے۔ حفیظ جلندری نے بڑے پیارے انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر۔ غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لب اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر۔ پہلی وحی جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے۔ سنایا آکے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی تھا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت پر۔ آ کے اپنے گھر والوں کو حضور نے، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ تو پہلے ہی حضور کی صداقت، شرافت، ہر قسم کی نیکی کو جانتی تھیں۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ یہ ان پہلی 5 آیات جو نازل ہوئیں ان کا گویا کہ ترجمہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے، اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور رب، آپ کا رب بڑی شان والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی، انسان کو اتنی اچھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین شکل عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف اور بہتر مخلوق بنایا۔ ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا نادان کو۔ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ آگے پھر ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں۔ خدیجہ اور علی ابن ابی طالب ہوئے مومن، ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی جو بچے تھے 10 سال کے، اور جناب زید جو ایک بندہ آزاد کردہ تھے، علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے۔ یہ 3 حضرات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ اور آگے ابو بکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی اسلام پہنچایا۔ حضرت صدیق اکبر کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ بہرحال ابھی چونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا، میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و آخری کی راہ دکھلاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آیا ہوں جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اشرف المخلوقات ہو کر انسانیت کی اتنی تذلیل کر رہے ہیں کہ بے جان پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو میں پتھروں کے سامنے سے اٹھا کر اس خالق و مالک ہستی کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ مسلمان ہونے سے کوئی ان کی دنیا تباہ ہوگی، بلکہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا۔ فوراً حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ میرے ماں باپ اولاد قربان اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر۔ فوراً حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ حضرت صدیق اکبر پھر حضور کے دست و بازو بن گئے، حضور کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ چاروں حضرات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی بزنس مین تھیں، یعنی ان کا تجارتی کارواں جاتے تھے، وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے تجارتی قافلے ملک یمن اور ملک شام میں بھیجتی تھیں۔
یعنی مکہ کے سب سے کامیاب ترین تاجروں میں سے ایک تھیں، لیکن انہوں نے پھر سارا مال و دولت اسلام کی ترقی کے لیے صرف کر دیا، اور اس دن سے لے کر آخری سانس تک انہوں نے اپنا ایک ایک سانس دین اسلام کے لیے صرف کیا۔ حضرت علی جو بچے تھے 10 سال کے، اور پھر اس کے بعد 13 سال تک مکی زندگی، اور پھر 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے، تو شہادت کے دن تک یعنی اس دن سے آگے 53 سال 53 ایئرز حضرت علی کی زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، اس دن سے لے کر 13 سال پھر مکی زندگی، اور پھر 8 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ جنگ موطا میں شہید ہوئے، تو اس طرح ان کے بھی 21 سال ہو گئے زندگی کے، ایک ایک لمحہ تبلیغ اسلام میں گزرا۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے بچپن کے ساتھی تھے، جوانی کے ساتھی تھے، اب عمر کا یعنی بڑھاپے کا دور شروع ہونے والا تھا، اس وقت سے لے کر پھر حضور کے بعد خلیفہ بنے، اور 2 سال تقریباً 2.25 سال حضور کے بعد ان کا وصال ہوا، تو اس وقت تک ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف ہوا۔ مکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس موضوع کو انشاءاللہ میں بعد میں آئندہ انشاءاللہ کسی جمعہ میں یہ بیان ہوگا۔ آج جو چیز عرض کرنی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مسلمان ہوئے تو ہر طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی، جس طریقے سے بھی دین کی خدمت ہو سکتی سی کی۔ مکہ کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے جو غلام تھے، اور غلاموں کے وہاں پہ کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر ان انسانوں سے سلوک کیا جاتا تھا، مالک کی مرضی چاہے کھانے کے لیے دے چاہے نہ دے، جتنا چاہے ان سے کام لے۔ تو ان غلاموں میں سے بھی کچھ حضرات، خوش قسمت حضرات، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اب باقی لوگ جو تھے بہرحال پھر بھی ان کا کوئی خاندان قبیلہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے، ویسے تو جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، لیکن بہرحال چلو پھر بھی کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ان کو بچانے والا ہوتا تھا، اور یہ غلام جو تھے ان کو بچانے والا تو کوئی نہیں تھا، خود ان کے مالک وہی سب سے زیادہ ان کے دشمن اور ان کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کہ جو مسلمان ہوتے تھے اور اس وجہ سے ان کو ستایا جاتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ، وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، جبکہ بہت بوڑھے تھے اس وقت وہ فتح مکہ کے موقع پہ۔ پہلے وہ بھی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی بچوں کا، نوجوانوں کا کھیل ہے، اس کو یعنی انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا اس چیز کو۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا غلاموں کو آزاد کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ابا جی فرمائیے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو غلام آزاد کرنا بہت اچھی بات ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا دور جاہلیت میں بھی اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھا، ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے بیٹا بہرحال وہ اس کو، یعنی باپ چاہے کتنا بھی
बूढ़ा हो जाए और बेटा कितना भी बड़ा और कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना समझदार अक्लमंद हो, बाप फिर भी समझता है कि नहीं इसको समझ नहीं है, इसको समझाना चाहिए, अभी इसको पूरी समझ नहीं आई है तो मुझे इसको समझाना चाहिए। तो उसी मनसब के पेश नज़र हज़रत सिद्दीक़ अकबर को वो कहते हैं कि देखो बेटा, तुम ग़ुलाम आज़ाद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ग़ुलाम आज़ाद करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखा करो कि ग़ुलाम जिसको तुम आज़ाद कर रहे हो कोई नौजवान सेहतमंद होना चाहिए। आपने कहा अब्बा जी ये क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि देखो, अगर कोई बूढ़ा बीमार होगा तो आज नहीं तो कल वो चला जाएगा, या अगर होगा भी तो तुम पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। अगर कोई नौजवान सेहतमंद होगा, कल तुम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी मदद करेगा। और यही रूटीन होती थी, इसीलिए लोग करते भी थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि अब्बा जी मैं ग़ुलाम इसलिए नहीं आज़ाद करता कि मुझ पे कोई मुश्किल वक़्त आए तो मेरे साथ खड़े हों, मेरी मदद करें। उन्होंने कहा फिर किस लिए आज़ाद करते हो? लोग तो इसीलिए आज़ाद करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करने के लिए आज़ाद करता हूँ। कुरान पाक ने इसी की तस्दीक की। इंशाअल्लाह मैं अभी वो आया मुबारक आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। जिन ग़ुलामों को ख़रीद कर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आज़ाद किया, 12 ग़ुलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीद कर आज़ाद किए थे, और उनमें से एक हज़रत बिलाल हबशी भी थे। हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीद कर आज़ाद किया था। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम थे। उमैया बिन खल्फ एक शख्स था, मक्का का सरदार, उसके ग़ुलाम थे, उसने ख़रीदा था, उसके ग़ुलाम थे, ज़र ख़रीदते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हज़रत बिलाल हबशी भी मुसलमान हो गए। उमैया बिन खल्फ बाकी उमूमी तौर पर जिस तरह मक्का के बाकी सरदार जो हैं वो काफिर थे और मुखालिफ थे, इसी तरह वो भी काफिर और मुखालिफ था। उसने जब देखा कि ग़ुलाम मेरा है और मेरे मुखालिफ का कलमा पढ़ता है, उनके गुण गाता है, उसने कहा देखो भाई मैंने तुम्हें पैसे देकर ख़रीदा है, तुम मेरे ग़ुलाम हो, तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया भाई ये जिस्म तुम्हारा ग़ुलाम है, इससे तुम जो चाहो काम ले लो, और जो करना है, मारना है, पीटना है, काटना है, तुम्हारी मलकियत, तुम जो चाहो कर लो। लेकिन ये जो दिल है, दिल अंदर, ये ना तुम्हारा है या ना मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, मेरे भी इख्तियार में नहीं है कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लूँ। ये किसी और का हो चुका है और ये उन्हीं का रहेगा। जिस्म तुम्हारा है, तुम जो चाहो कर लो, काट लो, मार दो, जला दो, जो चाहो कर लो। ये दिल मेरे इख्तियार में नहीं है तो तुम्हारे इख्तियार में कहाँ से होगा? उसने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ। और फिर हज़रत बिलाल हबशी पर वो जुल्म व सितम हुआ कि ज़ुबान कांपती है कि किस तरह हज़रत बिलाल हबशी पर जुल्म व सितम हुआ। मक्का की वो तपते हुए पहाड़ के अगर पाँव वहाँ रखें ना इस वक्त, और अभी जो टाइम है और आगे जो आ रहा है, इतने गर्म होते हैं वो पत्थर के पाँव जल जाते हैं। तो उन पत्थरों पे और गर्म तपती हुई रेत पे हज़रत बिलाल हबशी को लिटा दिया जाता और ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते। कभी आपको रस्सियों से बांध कर वो आवारा लड़कों को देता हुआ मक्का की गलियों में इसको घसीटो। हज़रत बिलाल हबशी पर जो भी उससे जुल्म व सितम हो सकता था उसने किया, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी फिर भी
احد کی آواز پکارتے تھے کہ رب ذوالجلال تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور یہ دل اس کے محبوب کے ہاتھوں بک چکا ہے، اب یہ میرا نہیں ہے، اس پہ میرا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ مار تو ادھر پڑ رہی ہے لیکن تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک بڑی شان والا رسول آ گیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں اور بھاری ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے لیکن پریشان میرا محبوب ہوتا ہے۔ تو مار حضرت بلال حبشی کو پڑ رہی ہے لیکن تکلیف ان کے آقا کو ہے کہ میرے غلام پہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک منزل ہوتی ہے، گویا اس منزل سے گزر کر حضرت بلال حبشی نے اس مقام پہ پہنچنا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، وہ منزل گزر گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بلال کا کوئی چارہ کرو، اب تو اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت بلال حبشی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت صدیق اکبر سن رہے تھے، سنا، بغیر کچھ کہے بولے، حضور کی منزل سے، حضور کی محفل سے، مجلس سے اجازت لی کہ حضور مجھے اجازت دے، مجھے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کچھ نہیں کہا، کوئی پروگرام نہیں بتایا، گھر گئے، جو کچھ سامان تھا سب کچھ لیا، جتنی دولت تھی لے لی، گئے امیہ بن خلف کے پاس، دیکھا اس وقت بھی حضرت بلال حبشی کو مار پیٹ رہا ہے۔ آپ نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی کیا ہے، کیوں اس کو مارتے ہو پیٹتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو غلام میرا ہے اور میرے دشمن کا کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھائی اس کو بیچ دو، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو بیچ لو، کوئی اور خرید لو۔ اس نے کہا حبشی النسل ہے، بات کرنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا، کام کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کون اس کو خریدے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھائی میں خریدوں گا، بولو کیا لینا؟ اس نے جب دیکھا تو بھائی یہ اب بہت شوق سے لینا چاہتا ہے، چلو تھوڑی زیادہ قیمت بتاتے ہیں، نہیں تو کم تو کر ہی لیں گے، کیا ہے؟ تو عام جو اس کے خیال میں تھی اس سے کوئی 2-4 گنا بڑھ کے اس نے قیمت بتائی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی مجھے قبول ہے۔ اس نے سوچا بھائی میں نے تو کہا تھا بھائی کہیں گے بھائی دیکھ تو اپنی جنس دیکھ کہ کیا چیز ہے اور کتنی قیمت مانگ رہا ہے، تو یہ تو اس نے کہا نہیں ابھی بات تو مکمل نہیں ہوئی، اتنی قیمت اور ساتھ میں آپ وہ مجھے غلام بھی دے دیں جو آپ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک غلام تھا جو کافر تھا، آپ اس کو تبلیغ کرتے لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور جبر اسلام میں کسی ہے نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان کیا نہیں جا سکتا، آپ اس کو زبانی تبلیغ کرتے وہ نہیں مانتا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی ہمارا کام تبلیغ کرنا، ہم کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ غلام بھی مجھے دو، اتنے پیسے بھی دو اور یہ لے لو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ مجھے یہ بھی قبول ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے وہ بھی لے لو اور یہ پیسے بھی لے لو اور یہ سب کچھ لے لو۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا، یہ مڑکا کہتے ہیں یہ جو جس طرح یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کا کہہ لیں، تو یہ اب پلاسٹر کے بھی بنتے ہیں، کانچ کے بھی بنتے ہیں اور ہیرے جواہرات کے بھی ہوتے ہیں،
اور جو کانچ کا ہوتا ہے اور جو ہیرے کا ہوتا ہے بظاہر شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی عام آدمی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کو پہچاننے کے لیے کوئی خاص جوہری جو اس شعبے کا آدمی ہو وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ ہیرے جواہرات کا اور یہ کانچ کا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ پانی کی ایک بوتل یہاں سے بھر لیں، یہ جو پینے کا پانی ہے، اور ایک بوتل یہاں سے جا کے سمندر سے بھر کے لے آئیں، اب بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہے، وہ بھی پانی ایک جیسا رنگ ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن جب چکھیں گے تو پتہ چلے گا بھئی نہیں یہ تو کھاری پانی ہے، یہ تو سمندر کا ہے، اور یہ پینے والا صاف پانی ہے۔ اور کس کو معلوم ہوگا؟ جس کا ذائقہ صحیح ہوگا، اور اگر کسی کا ذائقہ نہ ہو تو وہ کہے گا بھئی وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی۔ تو اب سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہے دونوں ایک جیسے ہیں، بظاہر نظر آنے میں ایک جیسے ہیں۔ کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑ کا، اکو رنگ دوہاں دا، پر جے مل سرافاں پائیے تے پھر فرق سہ کوہاں دا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پاس لائیں گے تو میں تو کہوں بھائی ایک جیسے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کسی صراف کے پاس، کسی سنار کے پاس، کسی ہیرے جواہرات کو پہچاننے والے کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ بتائے گا بھائی نہیں یہ تو 1 ایرو کا ہے اور یہ 10,000 ایرو کا ہے، وہ فرق بتائے گا۔ تو اب اس کو کیا پتا تھا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ عربی النسل غلام ہے اور بڑا سلیقے والا ہے، کرینے والا ہے، اور اتنے پیسے بھی ساتھ مل رہے ہیں، اور یہ حبشی النسل ہے اور کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو بڑا خوش تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر خوش تھے کہ آج میرے آقا خوش ہوں گے میری اس بات سے۔ حضرت صدیق اکبر نے دی رقم اور لے لیا۔ جب ہو گیا وہ غلام بھی اس کو دے دیا، جتنی قیمت اس نے مانگی تھی وہ بھی دے دی۔ حضرت بلال حبشی کو لے لیا، چلنے لگے تو امیہ بن خلف جو ہنسنے لگا، کہنے لگا صدیق میں تو سمجھتا تھا بڑا کامیاب تو، بڑا سمجھدار تاجر ہے تو، بہت ہی سمجھدار تمہیں میں کاروباری انسان سمجھتا تھا، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا تو سمجھدار کاروباری انسان ہے، بڑا کامیاب بزنس مین ہے، اور کاروبار کرنے میں تمہیں بڑی مہارت ہے، لیکن آج کے اس تجارت کے اندر تو نے بڑا نقصان اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟ اس نے کہا دیکھا نہیں، جانتے نہیں کیا دے کے جا رہے ہو، اتنی رقم اور غلام اتنا اچھا سمجھدار عقل مند، اور کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو گویا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہوگا قدر پھلاں دا گرج کی جان مردے کھاون والی۔ اب وہ مردے کھاون والے جو وہ پرندہ جو مردے کھاتا ہے، اس کے آگے آپ پھول رکھیں گے تو اس کو کیا قدر، ان کی کیا پتہ اس کو، وہ چیل کوے ان کو پھولوں کی کیا قدر ہے۔ قدر پھلاں دا گرج کی جان مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جان صاف دماغاں والی۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو خرید کے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ غلام جو کافر تھا جس کو تبلیغ کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ بھی دے دیا، رقم دے دی، اور حضرت بلال حبشی کو خرید لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نوریاں
مر نوریاں را طالباً اور ناریاں مر ناریاں را جاذباً. فرماتے ہیں نوریوں کے طلبگار ہوتے ہیں اور ناری یعنی جہنمی کفار، وہ کفار کو کھینچنے والے ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی نوری تھے، جنتی تھے جہنمی کے پاس، وہ بالآخر نوریوں میں آ گئے. اور وہ کافر غلام تھا ناری لیکن تھا نوری کے پاس، بالآخر ناریوں نے اس کو کھینچ لیا. حضرت بلال حبشی کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور آج کے بعد امیہ حضرت بلال حبشی کو نہیں ستائے گا. تو حضور میں نے اس کو خرید لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تم ایسے کرو کہ جتنی رقم تم نے دی ہے نا بلال کو خریدنے کے لیے، آدھی رقم مجھ سے لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے. کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہو تو میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے تیرے اس بندے کو خریدنے میں بھی شامل تھا. حضرت صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں مصطفیٰ گفتش کے اے اقبال جو در خریدن می شوم انباز تو. حضور نے فرمایا کہ میں اس خریداری میں تمہارا پارٹنر، تمہارا شریک بننا چاہتا ہوں، تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں کہ میں بھی بلال کے خریداروں میں آ جاؤں. تو حضرت صدیق اکبر کیا عرض کرتے ہیں؟ گفت دو بندگان کوئے تو کردمش آزاد بروئے تو. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے. تو گویا میں نے نہیں خریدا ہے، آپ ہی اس کے خریدار ہیں. میں آپ کا غلام ہوں تو میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے. تو میں آپ کی بارگاہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد امیہ ان کو نہیں ستائے گا. حضرت بلال حبشی کا تذکرہ اب چلا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ جمعہ میں اس کو میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. بات چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا تو بعض لوگوں نے آپس میں باتیں کرنے شروع کی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ویسے ہی بال کی کھال اتارنا اور ہر بات کا کوئی منفی پہلو، پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو پہلو ہی اس کا نکالنا. تو انہوں نے آپس میں بات کی بھئی دیکھو یہ تو انہوں نے ویسے ہی اتنی رقم اگر خریدنا ہی تھا معمولی سی رقم سے بھی اس کو خرید کے آزاد کر سکتے تھے. یہ تو ویسے ہی بس انہوں نے اتنی رقم دے دی، غلام بھی دے دیا. اصل میں ہو نہ ہو کسی وقت بلال نے کوئی ان پر احسان کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا بدلہ چکایا ہوگا اور اس طرح اس کو اتنا مہنگا خرید کے آزاد کیا ہوگا، ورنہ کون اتنی رقم ضائع کرتا. جب کچھ لوگوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایک تو وہ کہ حضرت صدیق اکبر کے ابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا غلام آزاد کرو، اچھی بات ہے، لیکن کوئی نوجوان صحت مند ہو کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو تمہارا ساتھ دے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں، میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور ادھر ان لوگوں نے جب بات کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور حضرت صدیق اکبر کی تصدیق فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر کا ہر کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو، تو پھر اتنی رقم کیوں خرید کی، اتنی کیوں انہوں نے رقم دے کر خریدا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، یہ تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کے لیے ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لیے صرف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے اندر معاونت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔